تو عجیب بات ہے کہ ایک دکان سے دوسری دکان بنانے کے لیے وقت ہے اور اس ایک دکان سے گشت کے لیے وقت نکالنے کا وقت ہے کہ نہیں؟ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنانے کا وقت اور اس فیکٹری سے سروزہ نکالنے کا وقت نہیں. اصل بات ہے سمجھ کی. بات کس کی ہے بھائی؟ ہاں، ایک آدمی کہہ رہا نا مجھے کھانا کھانے کا وقت نہیں ملا. نہیں، بھوک نہیں لگی. بھوک لگی ہوتی سارے کام چھوڑ کے کیا کہ جی پانی پینے کا وقت نہیں ملا. نہ پیاس نہیں لگی. کیا سر بھائی نا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت نہیں ملا. نہیں، درد نہیں ہوا. درد ہوا ہوتا رات کے 2 بجے بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جانا تھا. ایسے یہ جو کہتے ہیں نا تبلیغ کے کام کے لیے وقت نہیں ملا نا. بات سمجھ میں ہاں، ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں. تو تبلیغ میں پہلی چیز دعوت. ہم نکلے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھرنا ہے گشتوں میں. یہ جماعتیں جا رہی ہیں یہ کیا کریں گی؟ کیا کریں گی بھائی؟ جس بستی میں گئے سب سے زیادہ کیا ہے؟ اس بستی کے ہر فرد سے ملنا ہے بھائی. ہر بالغ مرد سے ملنا ہے. ہر بڑے بچے سے ملنا ہے. ہاں، اور چھوٹے بچوں سے بھی جو مل جائیں بہت پیار سے شفقت سے بات کرنا ہے. ہاں، نرمی سے پیار محبت سے بات کرنا. ہم تبلیغ کا مزاج ہمدردی ہے. تبلیغ کا مزاج کیا بھائی؟ ہمدردی، شفقت، خیر خواہی. ہاں، نرمی سے بات کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا ہے. دعوت جو ہے نا، دعوت کے مزاج سے. دعوت کے آپ نے کہا چائے لے آؤ، وہ ٹھنڈی سی چائے لایا. بھائی تم یہ کیسی چائے لائے ہو ٹھنڈی؟ کہتا آپ نے کب کہا تھا گرم چائے لانا؟ ارے بھائی چائے ہوتی کیا ہے؟ بھائی شربت لے آؤ، وہ گرم شربت لے آیا. بھائی یہ تم کیا گرم شربت لائے؟ آپ نے کب کہا تھا کہ ٹھنڈا لانا؟ وہ بھائی شربت ہوتا ہی کیا ہے؟ ہاں، تو دعوت کے مزاج سے. دعوت کا مزاج نرمی، شفقت، ہمدردی، خیر خواہی، خود چل کے جانا. انبیاء لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ لوگ انبیاء کے پاس آتے تھے؟ ہاں، انبیاء جاتے تھے. اور نرمی سے بات کرنا، سختی سے نہیں. تبلیغ میں دیکھو شرمندہ نہیں کرنا ہے کسی کو. ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے، غصہ نہیں ہے. ہاں، نرمی سے بات کرنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنا ہے بھائی. کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں؟ یہ نہیں کہ ہم سمجھائیں گے لوگوں کو. ایسی بات کریں گے نا لگ پتہ جائے گا تبلیغ کیا ہوتی ہے. نا بھائی ہم کیا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں ساری دنیا کے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ جدھر چاہے پھیر دے، جدھر چاہے پھیر دے. اب کوئی صبح ملے گا تو صبح ہم جائیں، کوئی دوپہر کو ملے گا دوپہر کو جائیں اس کے پاس، کوئی شام کو، کوئی رات کو ملے گا، کوئی کھیتوں میں ملے گا تو کھیتوں میں جائیں، کوئی دفتر میں ملے گا دفتر جائیں، بازار ملے گا بازار جائیں. ہمیں تو ہر ایک کے پاس جانا ہے جہاں بھی ملے. لیکن اسی جس محلے میں تشکیل ہے، جس مسجد میں، اسی مسجد سے متعلقہ محلے سے متعلقہ جو لوگ ہیں نا انہی پہ گشتیں کر رہی ہیں. یہ نہیں کہ بھی اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ایک مسجد میں اور قریبی کی مسجدوں میں بھی جا کر وہاں جا کر بھی گشتیں کر. نہیں. جس محلے میں تشکیل ہے ہماری، اس محلے سے متعلقہ جو آبادی ہے ان کا کوئی ساتھی ہمیں کہیں اور دفتر ہے اس کا، وہاں جا کے مل لے اس میں. ہاں، یہ نہیں کہ ایک مسجد میں ٹھہر کے 5-6 مسجدوں میں کام کر رہے ہیں. نہ اسی مسجد وہیں اسی سے متعلقہ جو آبادی اسی پہ زور لگے ہمارا نا. اور صرف اطلاع نہیں کرنی کہ جماعت آئی ہوئی ہے آپ تشریف لے آئیں. نہیں بھائی، پوری بات رکھنی ہے. ہاں،
تعلق بنانا ہے، دوستی، اللہ کی طرح متوجہ ہو کر بات کرنا ہے، ذہن بنانا ہے۔ کامیابی دین میں ہے، اور دین آئے گا کس سے؟ محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر۔ ہر آدمی کامیابی تو چاہتا ہے، لیکن کامیابی دین میں ہے یہ سمجھ میں نہیں۔ وہ 10 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے، 10 گھنٹے مزدوری کر رہا ہے، 10 گھنٹے ملازمت کر رہا ہے، 10 گھنٹے دکان میں بیٹھ رہا ہے، 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ کامیابی چاہتا ہے، اور مؤذن دن میں 5 دفعہ چیخ چیخ کر بلند آواز سے کہتا ہے حی علی الفلاح۔ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ آ جاؤ نماز میں، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہ سارا بازار کامیابی چاہتا ہے، یہ دکانوں پہ بیٹھے کامیابی ہی کی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور مؤذن کیا پیغام دے رہا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ تو بھائی یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا، سب نیت کریں کہ روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ، گشتیں کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی دیر؟ کیوں بھائی 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہمارا گشتوں میں، دعوت دینے میں گزرنا چاہیے بھائی؟ ہاں 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ یہ نہیں کہ 8 گھنٹے 8 گھنٹے آپ گشتیں کرو گے تو باقی اعمال کون کرے گا بھائی؟ یہ نہیں کہ صبح گشتوں میں نکل کے شام کو گشتوں سے واپس آ رہا ہے، نہ ایسی کوئی گشتیں نہیں ہیں بھائی، ہمیں سارے اعمال کرنے ہیں، ہاں سارے عمل کرنے، اور ہر ساتھی دعوت دے، ہر ساتھی دعوت دے۔ ہاں پورا ذہن بنانا ہے، صرف اطلاع نہ کریں کہ جماعت آئی ہے، صرف جا کے پیغام نہ دیں، خبر نہ دیں، ہاں صرف خشک باتیں نہ کریں جا کر کہ چلہ تمہارا رہتا ہے، چلہ لگاؤ بھائی، چلہ لگاؤ۔ او بھائی چلہ کیوں لگانا ہے؟ کیا بات کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ 20 روزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، ایک ساتھی کی کمی ہے، اگر آپ تیار ہو جانا تو 6 روزے کی جماعت مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ کوئی ترغیب ہے بھائی؟ یہ کوئی دعوت دے، پوری بات کرے، ہاں اور پھر ساری جماعت تعلیم میں بیٹھے بھائی۔ کل بات ہو گئی تھی نا، 2-2.5 گھنٹے تعلیم ہو، اجتماعی تعلیم، اور ساری جماعت تعلیم میں بیٹھے شروع سے آخر تک توجہ دھیان سے۔ ہاں دین سراسر ادب کا نام ہے، جتنا ہم تعلیم میں آداب کی رعایت سے بیٹھیں گے ہمیں تعلیم کا نور ملے گا۔ ہاں تعلیم میں نور ہے، اللہ کے کلام میں نور ہے، احادیث مبارکہ میں زبردست نور ہے۔ ہاں اللہ نور، اللہ کے کلام میں نور، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نور، وہ نور ہمارے دلوں میں آئے۔ جتنا ادب، توجہ، دھیان، ہاں آنکھوں کو قابو کریں، یہ نہیں کہ تالے بیٹھے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ قابو کریں، نگاہ قابو کریں، جسم قابو کریں، دھیان کو قابو کریں، کبھی کہیں دماغ جا رہا نہیں، عمل کی نیت سے بیٹھے، دعوت کی نیت سے بیٹھے، محتاج بن کر جہاں تک ہو سکے اتحیات کی شکل میں جیسے بیٹھتے ایسے بیٹھے تعلیم میں، ایسے سنے جیسے آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تاثر کے ساتھ۔ جنت کا تذکرہ ہے، خوشی محسوس ہو، جہنم کا تذکرہ ہے، دل ڈر جائے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ یہ بات میرے لیے ہے۔ ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے تو کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ بدل رہا تھا بار بار، شاگرد حیران ہو رہے کہ استاد چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ سبق سے فارغ ہو کر شاگرد سے کہا کہ میری کمر سے کرتا اٹھا کے دیکھو، کیا ہے وہ کمر؟ تو کرتا اٹھا کے دیکھا نا تو ایک بچھو تھا، بچھو 17 جگہ ڈنگ مار چکا تھا۔
ڈنگ مار رہا تھا بار بار، چہرے کا رنگ اس لیے بدل رہا تھا. تو شاگردوں کا حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا حدیث کے ادب کے خلاف تھا. یا اللہ کتنا ادب. اس لیے ہم روزانہ تعلیم میں اہتمام سے، دیکھو تعلیم کا حلقہ ہمارا محتاج ہے یا ہم تعلیم کے حلقے کے محتاج ہیں؟ تعلیم کا حلقہ ہمارا انتظار کرے یا ہم تعلیم کا عمل کا انتظار کریں؟ تعلیم کا وقت ہے ہوا 10 بجے، تو ساری جماعت کو کب پہنچ جانا چاہیے؟ 10 بجے سے پہلے پہلے. ہاں یہ کہ کبھی ہو گیا کہ آدمی ہے، انسان ہے، دیر ہو گئی، ورنہ عادت نہیں بنانی چاہیے دیر سے آنے کی. ہاں پھر جن کتابوں کی اجتماعی تعلیم ہوتی ہے نا، ان کتابوں کی انفرادی تعلیم بھی ہو، انفرادی طور پر بھی ان کتابوں کو پڑھا جائے. اجتماعی تعلیم کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک اپنا نور ہے، اور انفرادی طور پر تعلیم کتاب پڑھے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا اپنا ایک نور ہے. ہاں؟ دو کی جوڑی بنے، 12 ساتھی ہے جماعت میں، 6 جوڑیاں بن جائیں. ہاں وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا، سیکھنے سکھانے میں لگے رہے. سیکھنے سیکھو، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے آدمی اگر اس کی نیت ہے سیکھنے کی، جذبہ ہو، عزم ہو. ہم سیکھنے والے ہیں. جب بھی نکلے کس نیت سے کہ ہم کون ہیں؟ ہاں جب بھی نکلے سیکھنے کی نیت سے. ہاں یہ نہیں کہ مجھے آتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں تو جانتا ہوں، میں تو سیکھا ہوا ہوں، میں تو نئے ساتھیوں کو لایا ہوں سکھانے کے لیے. نہیں نہیں نہیں. جیسے ہم پہلی دفعہ جب رائے آئے تو کیا سمجھ رہے تھے کہ میں کون ہوں؟ سیکھنے والا. اب 10 سال سے آ رہے ہیں، جب بھی آئیں تو اسی کیفیت کے ساتھ آئیں کہ ہم کون ہیں؟ سیکھنے والے. ہاں جو اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھے گا وہ سیکھے گا اور ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. اور جو اپنے آپ کو سیکھا ہوا سمجھتا ہے اس کی ترقی بھی ختم. بچے اسکول جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. چوکیدار بھی روزانہ اسکول جاتا ہے لیکن وہ چوکیداری کی نیت سے جاتا ہے. اس لیے 10 سال کے بعد بھی وہ کیا ہے؟ چوکیدار. 20 سال کے بعد بھی کیا ہے؟ چوکیدار. ہاں اس کی نیت ہی نہیں ہے تعلیم کی، سیکھنے کی نیت. دعائیں یاد کریں، صورتیں یاد کریں، فضائل یاد کریں، حیات صحابہ سے صحابہ کے واقعات یاد کریں، حکایات صحابہ سے صحابہ کے واقعات یاد کریں، فضائل قرآن سے قرآن کے فضائل یاد کریں، فضائل ذکر سے ذکر کے فضائل یاد کریں، فضائل نماز سے نماز کے فضائل یاد کریں. بہت کچھ سیکھ سکتا ہے آدمی. اب دیکھو نا، اب کسی کے 10 دن گزر گئے، 20 دن، 40 دن، 2 ماہ گزر گئے، ہر ایک اپنے آپ سے دیکھے، پوچھے کیا سیکھا میں نے، کیا سیکھا. عام طور پر جو آدمی پہلی دفعہ 3 چلے لگا کے جا رہا ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو آپ نے اس 3 چلے میں کتنی دعائیں یاد کی، کتنی صورتیں یاد کی، فضائل یاد کیے، تو جواب ملتا ہے 8 حدیثیں یاد کی، 10 یاد کی، فضائل یاد کیے، دعائیں یاد کی. اچھا جو 10واں سالانہ چلہ یا 20واں سالانہ چلہ لگا کے جا رہا ہے نا، اس سے پوچھو بھائی آپ نے اس چلے میں کتنی حدیثیں یاد کی، دعائیں یاد کی، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو اس چلے میں تو کوئی بھی یاد نہیں کی. کیوں نہیں یاد کی؟ کہ ذہن کیا تھا؟ میں تو سیکھا ہوا ہوں، میں تو پرانا ہوں، مجھے تو آتا ہے، میں تو جانتا ہوں. نہیں 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 نہیں، ہم سب کون ہیں؟ بولو بھائی، ہم سب کون ہیں؟ سیکھنے والے. یہ زبان سے تکلفاً نہ کہیں، ہماری ایک کیفیت بنے کہ واقعی ہم سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، زبان سے کہہ دیا ہم سیکھنے والے ہیں اور دل میں تو ہے ہی نہیں، دل میں تو مجھے تو آتا ہے.
جو آدمی اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھے گا وہ روزانہ سیکھے گا پھر. جیسے آدمی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں جی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کسی نے اس کو چھیڑ دیا نا, کہتا تم مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. بھائی تم تو کہہ رہے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو صرف زبانی باتیں نہ ہو, ہماری کیفیت ہو کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ سیکھنے والے ہیں. ہاں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, سچی بات ہے. چلے میں, چارماہ میں, ہر تشکیل میں, ہر روز, ہر مجلس میں آدمی سیکھے گا اگر اس کی سیکھنے کی نیت ہے. ہاں تو ہمارا وقت دعوت میں گزرے, سیکھنے سکھانے میں گزرے, اور ذکر عبادت میں ہم اللہ کے راستے میں ہیں. بڑی توجہ دھیان سے بیٹھ کر ہم صبح شام کی تسبیحات کریں. ہاں تسبیحات باوضو وضو کریں اور قبلہ رخ بیٹھیں, کوشش کریں, اور تسبیح ہو ہاتھ میں یا انگلیوں پہ جیسے بھی کر رہے ہیں, اور دھیان جمائیں اور کیا پڑھیں سبحان اللہ. اللہ سارے عیبوں سے کیا ہے پاک. الحمدللہ ساری خوبیاں کس کے لیے اللہ کی. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی ہمارا مطلوب نہیں, مقصود نہیں, معبود نہیں. اللہ اکبر, اللہ کون ہے؟ ہمارے تصور سے بھی بڑا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کی بڑائی کو کوئی. ہاں اب تو جو جان سے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, صبح شام تسبیحات ہو رہی ہیں, درود شریف کی تسبیح, استغفار کی تسبیح, ہاں قرآن کی تلاوت, ہاں 1 سپارہ, حافظ ہے تو کتنے 3 سے. اب ایک بیان کر لیا ہم نے, سن لیجیے بات, 1 سپارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. اور بھائی تلاوت کی بھی 1 سپارہ کہ نہیں؟ یہ صرف مذاکرہ تو نہیں کرنا بھائی, یہ تو کرنے کے کام ہے. کون سے کام ہے؟ کرنے کے کام ہے. اب دیکھو کل ہم اپنا محاسبہ کریں, کل 1 سپارہ تلاوت ہوئی تھی. جو حافظ بیٹھے ہوئے یہ پوچھے اپنے آپ سے کل میں نے 3 سپارے پڑھے؟ اگر پڑھے شکر کریں, شکر ہے اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. اگر ہم نے کل سپارہ ہی نہیں پڑھا 1 سپارہ, حافظ صاحب بیٹھے ہوئے کل 3 سپارے نہیں پڑھے, تو کیا ہونا چاہیے بھائی؟ کیا ہو؟ ندامت ہو. کیا ہو؟ افسوس تو ہو کہ بھی روز دیکھو, روزانہ چائے پینا زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت کرنا ضروری ہے؟ بولو بھائی, آپ بتاؤ ناغہ کس کا ہوتا ہے, تلاوت کا کہ چائے کا؟ چائے کا ہوتا ہے. واہ جی واہ. جسے چائے کا ناغہ نہیں ہو رہا نا, اس طرح تلاوت کا ناغہ بھی, تلاوت کا ناغہ بھی. ہاں اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ ادب کے ساتھ. ھذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام. ہاں صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں, ہمارا مزاج بن جائے. صبح آنکھ کھلی ہے نا, تو آنکھ کھلتے ہی زبان پر کیا جاری ہو جائے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب دیکھو یہ جتنے ہم ساتھی بیٹھے ہوئے نا, ماشاءاللہ سب کو یاد ہے صبح اٹھنے کی دعا, یاد ہے نا سب کو. لیکن اب ذرا ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں. آج صبح جب آنکھ کھلی تھی تو زبان پر دعا جاری ہوئی کہ نہیں؟ آنکھ کھلتے ہی زبان پر دعا جاری ہو گئی. ہاں شکر کرے, مزاج بن رہا ہے. اگر آج صبح اٹھ کے دعا زبان پر جاری نہیں ہوئی تو ہمیں پریشانی تو ہو کہ یار دعا تو پڑی کوئی نہیں صبح. اب بیت الخلا جا رہے ہیں
تو بیت الخلا جانے سے پہلے فوراً زبان پر کیا آ جائے؟ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اچھا، بیت الخلا میں جب بیٹھ گئے، داخل ہو گئے، وہاں بھی ذکر ہے، وہاں کا بھی ذکر ہے، لیکن وہاں کا ذکر زبان کا نہیں ہے، وہاں کا ذکر پتہ کیا ہے؟ سوچ، ہاں، وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھانا ہے، وہاں بیٹھ کر دھیان کیا کرو کہ دیکھو بھائی تم نے کوفتے کھائے، کباب کھائے، بریانی کھائی، پلاؤ کھایا، اور کیا بنایا تم نے اس کو؟ یہ پتہ ہے ہر انسان کے اللہ میں نکالتا ہے روزانہ کہ تم ہو کیا چیز بھائی، ہو کیا چیز، کچھ بھی نہیں۔ اب بیت الخلا سے فارغ ہو کر آئے، باہر نکلے اور فوراً زبان پر کیا جاری ہو جائے؟ کیا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ توبہ توبہ، اگر خدا نخواستہ آج صبح آنکھ کھلتی کیوں بھائی، کوئی بیماری لگی ہوتی، یا آج صبح پیشاب بند ہوتا، آج پیشاب نہ آتا تو کہاں پڑے ہوتے اس وقت؟ کہاں پڑے ہوتے؟ ہسپتال۔ کیا؟ ٹیکے، ڈرپ پہ دوائیاں، آپریشن، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب بیت الخلا سے فارغ ہو کر دعا پڑھ لو، شکر ادا کر لو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کا پیشاب بند ہو گیا نا، 2 گھنٹے ہو گئے تڑپ رہا ہے، 3 گھنٹے ہو گئے، بالکل مرنے والا ہوا ہے، اب اس کا آپریشن ہونے لگا ہے، آپریشن سے 2 منٹ پہلے اللہ کا امر چلا اور جناب اس کا پیشاب آسانی سے جاری ہو گیا۔ اب اس پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑا دل سے اندر سے آواز نکل رہی ہوگی۔ تو روزانہ پیشاب سے فارغ کون کروا دیتا ہے؟ آواز دل سے نکلتی ہے۔ کسی کو پیاس لگی ہوئی 4 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 8 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 10 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے، اب پیاس سے برا حال، نڈال، مرنے کو ہوا پڑا۔ اب اللہ کی طرف سے جناب نظام چلا، کوئی آدمی آیا اور اس کے پاس پانی، اس نے اس کو پانی پلایا۔ اب اس پانی پینے کے بعد وہ بڑے دل سے کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پانی پلا دیا، بڑا دل سے کہہ رہا ہے۔ تو روزانہ پانی کون پلاتا ہے بھائی؟ اور بار بار کون پلاتا ہے؟ سچی بات، آواز دل سے نکلتی ہے۔ اب وضو کرنے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لو بھائی۔ پھر وضو کے درمیان کی دعا، لوگ کہتے ہیں نا وظیفہ بتاؤ، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب وضو کے بعد آسمان کی نگاہ اٹھاؤ اور کیا پڑھو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اللہ توفیق دے تہجد پڑھے آدمی۔ اب تہجد کی دعائیں ہیں، تہجد کی بھی کیا ہے بھائی؟ ہاں، تو دعائیں یاد بھی کرنی ہے اور ان موقع کی دعاؤں کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اہتمام۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، ہاں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش شروع ہو گئی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا ہے، ہاں، ہر موقع کی دعا ہے۔ نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، ہاں، موسم کا نیا پھل آیا تو دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو دعا ہے، ہاں، اذان کے بعد کہ دعا ہے، نماز کے بعد کہ دعا ہے، ہاں، دعا ہی دعا ہے۔ تو دعائیں یاد بھی کرنی ہے اور موقع کی دعاؤں کا اہتمام بھی
کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اچھا اپنی نماز کو بہتر بنائیں. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، نماز کو کیا بنا بھائی؟ اب جماعت میں نکل کر نماز نہ پڑھ رہا ہو یہ تو نہیں ہوتا نا. جب نماز تو پڑھ رہے ہیں سب، لیکن نماز کو بہتر بنانا، شاندار بنانا، جاندار بنانا، نماز کو خوبصورت بنانا، نماز ہماری حقیقت والی نماز بنے. نماز میں دھیان دھیان دھیان، دل اور دماغ کو حاضر کرنا. ہاں یہ نہیں کہ نیت باندھی اور پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں، کبھی دکان، کبھی گھر، کبھی بازار، کبھی کسی سے بات چیت چل رہی ہے، کبھی کسی سے بات چیت چل رہی ہے، کبھی یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھو کوئی نماز کی نیت باندھے نا اور کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے تو سب کہ یہ کیا، یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے بھائی، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو جیسے ادھر ادھر نہیں دیکھتے نا، ادھر ادھر دھیان بھی نہیں جانا چاہیے. ابھی دیکھ تو نہیں رہے ادھر ادھر، لیکن دھیان پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے. ہاں دھیان اس کو بھی قابو کریں. اور نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھے تو صحیح بھائی. ابھی تو نماز اللہ اکبر اسی کا مطلب نہیں آ رہا، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. بھائی کیا کہہ رہے بھائی؟ اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے. ہاں دیکھو اگر کوئی نماز کی نیت باندھے اور کیا کہے دکان اکبر، توبہ توبہ توبہ، لوگ جوتے ماریں گے اس کو. یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی تو؟ کوئی نماز کی نیت باندھے اور کیا کہے گاڑی اکبر، وزیر اکبر، پیسہ اکبر، ڈگری اکبر، سب ماریں گے پکڑ کے اس کو. اب زبان سے تو اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر زبان پر بھی ہو اور اصل جگہ کیا ہے، کہاں ہو؟ دل 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 میں ہو کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہر رکعت میں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اچھا اب گھر میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، تو تعریفیں کس کی کر رہے ہیں؟ کپڑوں کی، جوتوں کی، برتنوں کی، کھانوں کی، چیزوں کی. توبہ توبہ توبہ. نہیں نہیں نہیں، یہ ہماری دل کی کیفیت ہو کہ ساری کی ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہاں تو سب نیت کریں، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. نماز کو کیا بنائیں گے بھائی؟ ہاں اب دیکھو بھائی، کسی کا مہینہ گزر گیا، کسی کے 2 ماہ گزر گئے، ماشاءاللہ 4 ماہ ختم ہونے والے ہیں، اور کسی کو تبلیغ میں 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے. بھائی نماز کتنی بہتر ہوئی؟ ہاں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس کی آج کی نماز گزشتہ کل کی نماز سے بہتر نہیں ہوئی تو یہ آدمی بننے کے رخ پر، ترقی کے تربیت کے رخ پر نہیں چل رہا ہے. نماز بہتر بنائے بھائی. اور نماز کو بہتر بنانے کے لیے اپنے جسم کو قابو کرو. دیکھو دھیان بعد میں قابو ہوگا، پہلے جسم کو تو قابو کریں. اب نماز کی یہ باندھی بھی ہے، کبھی داڑھی کو جا رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی ہاتھ تو قابو کرو بھائی. نگاہ قابو کریں. اور نماز کی باندھے کبھی دائیں دیکھ لیا، کبھی بائیں دیکھ لیا، نگاہ گھوم رہی ہے ادھر ادھر. نگاہ قابو کریں، ہاتھ قابو کریں، جسم قابو کریں، پھر آہستہ آہستہ دھیان بھی قابو ہونا شروع ہو جائے. ہاں نماز ہماری آنکھوں کی کیا بن جائے؟ ٹھنڈک. ہاں نماز میں لذت ملے، نماز سے راحت ملے، نماز سے تھکاوٹ نہ ہو. نماز سے تھکاوٹ، بلکہ نماز سے تھکاوٹ کیا ہو؟ دور ہو. پانچ قسمیں لکھی نمازیوں کی. پہلی قسم کیا ہے؟ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں. ان کا حکم یہ ہے کہ یہ تو جہنم میں جائیں گے. ہاں اللہ بخش دے تو اللہ کو کون پوچھے. دوسری قسم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں
نیت باندھی اور جناب پتہ نہیں کہاں کہاں دل دماغ پھر رہا ہے، اور سلام پھرنے پر پتہ لگا نماز پوری ہو گئی۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، مواخذت ہوگا، بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دماغ کہیں ہے، سوچ کہیں۔ تیسری قسم، پانچوں نمازیں پڑھتے، نیت باندھی، تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر بازار کا چکر، پھر واپس آ گئے، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر گھر کا چکر، پھر واپس آ گئے، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر کیا ہے، کہاں کا چکر؟ تو ساری نماز میں دھیان جا رہا ہے اور آ رہا ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ معافی تلافی ہو جائے گی، معفو عنہ، ہاں ملے گا کچھ نہیں، انعام شاباش کوئی نہیں ہے۔ چوتھی قسم، پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، نیت باندھی، دنیا سے کٹ گئے، اللہ سے جڑ گئے، ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے صالحین کی نماز، اور اس نماز پر وعدے پورے ہوں گے، ایسی نماز پر دعائیں کیا ہوں گی؟ قبول ہوں۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اگلی چیز کیا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، نماز سے ان کی تھکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے، اور ایک کی تھکاوٹ نماز پڑھ کے کیا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک آدمی تھوڑا سا دوڑ لگا کے تھک جاتا ہے، ایک آدمی دوڑ لگا کے کیا ہے، اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو کھیل کے میدان کا آدمی ہے نا، کھلاڑی، وہ تھوڑی سی دوڑ لگا کے کیا کہے گا؟ جسم کھل گیا۔ اور جس کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں، بھاگ دوڑ سے، وہ تھوڑی سی دوڑ لگا کے کہے گا میری کیا ہو گئی، میری کیا ہو گئی، کہتا بس ہو گئی۔ کھاؤ پیر ہو نا، کھاؤ پیر کسے کہتے ہیں؟ پیٹو کسے کہتے ہیں؟ بہت کھانے والا۔ پیٹو کسے کہتے ہیں؟ جو ہوتے ہیں نا بعض لوگ 6 روٹیاں کھا جاتے، ہاں، وہ 2 روٹیاں کھانے کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھوک چمک گئی بھائی۔ ہاں، اب جو بیچارہ کمزور بیماریوں کا مارا ہوا، وہ پتہ کیا ہے؟ 2 ڈبل روٹی کے پیس، کیا کہتا ہے؟ 2 ڈبل روٹی کے پیس کھا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ آج بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تھکاوٹ نماز سے کیا ہوتی ہے؟ ہاں، تو سب نیت کریں، اپنی نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا وقت دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر عبادت میں، اور پھر خدمت میں گزرے۔ کس میں گزرے بھائی؟ ہاں، ہر ساتھی کا جذبہ ہو مجھے خدمت کرنی ہے، خدمت لینی، بولو خدمت لینی، ہاں، دوسروں کی خدمت کرنی ہے، دوسروں سے خدمت لینی نہیں ہے۔ ہاں، اپنا کام خود کرنے کی عادت بنائیں، اپنا مزاج، اپنا کام خود کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی سے کہنا بھی چائے پلا دو، یا میرا بستر بچھا دو، یا میرے کپڑے دھو دو، یہ میرا پھولا، نہیں، اپنا کام خود کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کے اجتماعی خدمت ہے، اس کی بھی کوشش ہو ہر ساتھی کی کہ مجھے بھی اجتماعی خدمت میں لگنا ہے، کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تو آپ نے بھی اپنے ذمے خدمت لی، فرمایا میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤں گا، ہاں، جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاؤں گا یا کاٹ کے لاؤں گا، ہاں؟ خدمت کریں، اپنے ساتھیوں کی بھی، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، خدمت، خاص طور پر ایسوں کی خدمت جن کی خدمت کو جینا چاہے۔ خدمت سے کہتے ہیں نا تواضع پیدا ہوتی، لیکن پتہ کس کی خدمت سے؟ جس کی خدمت کو جینا چاہے۔ جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کی خدمت سے کوئی نہیں تواضع پیدا ہوتا،
खतरा की अकड़ ही ना पैदा हो जाए। आम लोगों की खिदमत, फिर जिस मस्जिद में हम जाएं मस्जिद की सफाई करें भाई। सफाई भी ईमान का क्या है, हिस्सा है। ये कोई मशरे की चीज थोड़ा है कि आप मशरे से तय होगा आपके बारे में कि आप मस्जिद की सफाई। हर साथी को शौक हो, जज्बा हो। बाज अलमारियों में कुरान पाक रखे होते हैं, तो घर छाई भी होती है, वो साफ कर दो भाई। हाँ, अपना काम भी खुद करने की कोशिश करें, साथियों की भी खिदमत करें, मस्जिद की भी सफाई करें। और इज्तिमाई खिदमत है, उसमें भी हर साथी की कोशिश हो कि मुझे भी लग रहा है इज्तिमाई खिदमत में। कम से कम वक्त अपनी जरूरियात को देना है। क्या कहा भाई? कम से कम वक्त अपनी, खाना है, सोना है, नहाना है, कपड़े बदलना है, ये सब जरूरियात हैं। लेकिन कम से कम वक्त, नहाना 5 मिनट में भी हो सकता है, नहाना 10 मिनट भी ले सकता है, नहाना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। खाना 15-20 मिनट में भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, पौन घंटा भी, 1 घंटा भी दस्तरखान। बकदर जरूरत लगे। सोना है, हाँ 6 घंटे सोना चाहिए, बहुत ज्यादा है 7, कम से कम 5, हाँ 5 से कम ना हो, 7 से ज्यादा ना हो। औसतन 6 घंटे काफी होते हैं। हाँ, रात को सो गए और दिन में एक वक्त, सबसे बेहतर तो यही है दोपहर खाने के बाद सो जाए, थोड़ी देर कैलूला कर ले। ये नहीं कभी फजर के बयान के बाद भी थोड़ा आराम कर लिया, फिर नाश्ते के बाद फिर थोड़ी कमर सीधी कर ली, और तालीम के बाद फिर थोड़ा सा लेट गए। और कैलूला कब करना है? अभी खाने के बाद 3 दफा बिस्तर लग चुका है और कैलूला बाकी है अभी। वाजिब। हाँ? फजर से पहले हम कोशिश करें अपनी तस्बीहात हैं, तिलावत है, अमाल पूरे हो जाए। फजर के बाद बयान है, सारी जमात तो जो ध्यान से बयान में बैठे भाई। बयान के बाद क्या हो? मशवरा हो। बयान के बाद क्या होना चाहिए भाई? मकामी साथियों को अपने मशरे में शरीक करें। ये ना हो कि मकामी जमात ज़्यादा मशवरा कर रही है, निकली हुई जमात ज़्यादा नहीं, इकट्ठे बैठ के मशवरा करें ताकि हम ज़हन हो, सारे दिन की तरतीब बने। हाँ, मशवरा जो है वो क्या हो? अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर मशवरा होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता काम कैसे करना है भाई। हमारी रहनुमाई कौन फरमाए? अल्लाह ही फरमाएंगे। जितना मशरे में हमारा अल्लाह की तरफ ध्यान होगा ना, उतनी अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होगी, और जितना हमारा अल्लाह से गफलत होगी उतना ही रहनुमाई भी नहीं होगी। फिर जब आदमी की ये कैफियत है ना कि मुझे कोई पता नहीं, मुझे तो आता नहीं, मुझे तो अल्लाह ही समझाएगा, तो अल्लाह समझाएगा। और जिसकी ये कैफियत है, हमें तो पता है काम कैसे करना है, तो अल्लाह कहेगा ठीक है खुद ही कर लो। जब भी मशरे में बैठे इस कैफियत के साथ कि हमें कुछ पता नहीं, किस में बेहतरी है, किस में ज्यादा फायदा है, और मशरे में काम का फायदा, अपने राहत को आराम को नहीं, काम का फायदा किस में भाई? साथियों, जितने साथी मशरे में बैठे, हमारा दिल सबसे साफ होना चाहिए। अगर मशरे में बैठकर आपस में दिल एक दूसरे से साफ नहीं है तो पता क्या होगा? मशवरे में बरकत ही नहीं होगी, बरकत ही नहीं होगी। हाँ, दिल साफ रखे, साथियों की कदर। हाँ, किसी की राय को काटना नहीं है भाई। नहीं ऐसे नहीं भाई, वो राय दे रहा है, उसकी राय सुनो। किसी की राय को हल्का नहीं समझना, किसी की राय पर हंसना नहीं है। हाँ,
اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا ہے، اور رائے کو رائے کے انداز میں دینا کہ بھی یہ رائے ہے میری. اس طرح رائے نہ دیکھو کہ فیصلہ کر رہے ہیں، فیصلہ سنا رہے ہیں، نہیں. دو چیزوں کا مشورہ ہے. ایک تو جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہیں یہاں کام کی سطح آگے بڑھے، نقد جماعت نکلے، مقامی جماعت بنے، اور جناب مسجد آباد ہو، گھروں کے مسجد کے اعمال زندہ ہوں، اور 100% لوگ نمازی، اور ہر مسلمان مسجد سے جڑ جائے، کام کی سطح آگے بڑھے. نقد جماعت 4 ماہ چلا، ہاں کہ جی وہ جماعت تو بنی بھی تھی، وہ 2 اگلے مہینے جانی تھی ان کی. بھائی وہ تو چلو، وہ جو 10-12 ساتھی ہیں، باقی اتنا محلہ ہے، اتنے لوگ ہیں. ہاں چلے 4 ماہ کی جماعت نقد نکلے، اس پہ زور لگنا چاہیے. وہ تو آخری درجہ ہے چلو سے روزہ. اور نقد جماعت پتہ کیسے نکلتی ہے؟ جب پوری محنت ہو اور نکلنے والی جماعت کا عزم ہو. عزم، اللہ نے انسان کے عزم میں بڑی طاقت رکھی. اگر یہ مشکل کام کا عزم کر لے تو کام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. اور آسان کام کا عزم نہ ہو تو وہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. یہ جو نکلی ہوئی جماعت ہے اس کا عزم ہو کہ نقد جماعت نکالنی ہے بھائی. ہاں اس وجہ سے نہیں کہ رائے والوں نے کہا ہے اور جناب جا کے کارگزاری سنانی ہے اور نقد جماعت نہ نکلی تو بڑا ہمارا. نہیں بھائی، اس محلے میں جب تک دین نہیں آئے گا مسئلے حل نہیں. سب کی کامیابی کس میں ہے؟ دین ہی ہے. اور دین آئے گا کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا بھائی. دین کے بغیر کامیابی ہے ہی کوئی نہیں. آپ بتاؤ آج کل لوگوں کی پریشانیاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ بولو بھائی، زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ ہے؟ تو ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ سننے والا پریشان ہے. سننے والا ہاں جب دین نہیں ہوگا تو پریشانی پریشانی. ایک آدمی نا بڑا پریشان تھا، وہ کسی کے پاس گیا کہ حضرت مجھے کوئی تعویذ دے، پریشانیاں بہت ہیں. دیکھو پٹرول گاڑی میں نہیں ہے نا تو کیوں بھائی آدمی تعویذ لیتا ہے کہ پٹرول ڈلواتا ہے؟ گاڑی میں ہوا نہیں ہے تو تعویذ لیتا ہے یا ہوا ڈلواتا ہے؟ تو آج لوگوں نے دین کو کس پہ رکھا ہوا ہے؟ تعویذ. کیا بھوک لگی ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ تعویذ لیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ گاڑی خراب ہو گئی تو کیوں جی دعا کرواتے ہیں یا گاڑی ٹھیک کراتے ہیں؟ تو یہ عجیب بات ہے. تعویذ دو، دعا دم کر دو جی، پھونک مار دو. اصل لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کر دو جی؟ پھونک مار دو. یہ بہت سے علاقوں میں جماعتیں جاتی ہیں نا، وہ کوئی لے آتے چینی لے آتے کہ دم کر دو، پانی کی بوتل لے آتے کیا کر دو؟ دم کر دو. ارے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دو، پریشانی بہت ہے. کیا ہے؟ اچھا ایسا کرو، ایک ایسا آدمی تلاش کرو جسے کوئی پریشانی کوئی نہ ہو، اس کا کرتا لے کر آؤ. اس کا کیا لے کر آؤ؟ پھر تعویذ دوں گا، پھر تعویذ کا اثر ہوگا. اب اس نے سوچا ہاں بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو پریشانی کوئی نہیں. اب جس کو وہ سمجھتا تھا نا کہ فلاں آدمی بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کو تو پریشانی کوئی نہیں ہے نا. اس نے اپنی اتنی پریشانیاں سنائی کہ یہ اپنی بھول گیا. ارے آپ بھی پریشان ہو؟ اچھا. کوئی ایک اور آدمی کے بارے میں سوچا، وہ آدمی بڑا مزے میں رہتا ہے، اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے بھی اپنی پریشانیاں سنانی شروع کر دی، یہ پریشانی ہے. یہ حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا، یہ تو کہ سارے پریشان ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ فلاں مسجد میں ایک بابا جی ہوتے اکثر قرآن پڑھ رہے ہوتے، تو وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پریشان ہوئے، وہ بڑے مزے بڑے سکھ میں رہتے ہیں ہر وقت. اچھا تو گیا مسجد میں، دیکھا ایک بابا جی ہے، بڑا سا قرآن کھولا ہوا ہے،
چادر اوڑی لی ہوئی ہے اور لپیٹی، اور جناب قرآن پڑھ رہے. ان کے پاس گیا کہ بابا جی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، مجھے تو. انہوں نے کہا واہ واہ، ایک آدمی ایسا مل گیا جسے کوئی. انہوں نے کہا بابا جی اصل میں نا مجھے ایسے آدمی کا کرتا چاہیے جس کو پریشانی کوئی نہ ہو. آپ پہلے آدمی ملے ہو جس کو پریشانی کوئی نہیں، مہربانی کرو ذرا اپنا کرتا اتار کے دے دو. اس نے جو چادر ہٹائی تو کرتا ہی کوئی نہیں تھا. کرتا ہی. تو لوگوں نے دین کو کس میں رکھا ہوا ہے؟ تعویذ دے دو، دم کر دو، پھونک مار دو، وظیفہ بتا دو. او بھائی کامیابی دین میں ہے. کامیابی کس میں بھائی؟ ہاں دین زندگیوں میں آئے، اور دین آئے گا کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر ہے. اس لیے نکلنا اللہ کے راستے میں ہے. ایک آدمی کہتا ہے بہت درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی. ہاں اس سے کہ چلو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے. کہتا نہیں یار درد بہت ہو رہا ہے. بھائی آؤ چلو. نہیں یار مجھے درد ہو رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر کی پڑی گئی. تو لوگ کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، آپ کو پڑی، نکلو تبلیغ میں. ہم پریشان بیٹھے. او بھائی اسی لیے تو نکلنا ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ہم دین کی محنت کریں، پھر دین زندگیوں میں آئے گا، اور پھر پریشانیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. ہاں پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. لوگ آج کما نہیں رہے، بلکہ کمائی کا پتہ ہے کہ بھوت سوار ہوا ہے. کماؤ 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 کماؤ. ہاں توبہ توبہ توبہ. ہم دنیا میں اس لیے تھوڑا ہے مال کمائیں بس. ایک طبقہ ہے جو مال پتہ کس لیے کما رہا ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. اور بعض کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ پتہ کیوں کما رہا ہے؟ خواہشات پوری کرنے کے لیے. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ بھی کمانے میں لگا ہے. پتہ کس لیے؟ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے. دوسروں سے. تو بھائی ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، اور اگر مال کما بھی لیں تو مال کمانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کس لیے؟ دین کی محنت کے لیے. اور دین آئے گا تو پھر دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. بھائی یہ تو ضرورتیں ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ دکان ہے، دفتر، یہ ضرورتیں ہیں. بقدر ضرورت لگنا. ہاں بقدر. تو سب جماعتیں نیت کریں کہ ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں گے انشاءاللہ. ہاں عزم ہو، اور پھر کیا ہو، محنت کو بڑھائیں. اور نقد جماعت نہ نکلی تو ساری جماعت بیٹھ کے سوچیں کہ کیا کمی ہے ہماری. گشتوں میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، آپس کے جوڑ میں کمی ہے، کوئی لایانی تو نہیں ہو رہی. اب کمی کو دور کریں، پھر محنت کو بڑھاؤ بھائی. ہاں تو مشورہ جو ہے اس بات کا ہے، نقد جماعت نکلے اور مقامی جماعت بنے. ہر مسجد میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں. ہر مسجد میں کتنے اعمال بھائی؟ مقامی کام کے کتنے اعمال ہیں؟ 5. کون سے؟ 3 روزانہ کے ہیں، 1 ہفتے کا ہے، اور 1 مہینے کا ہے. روزانہ کے 3 کیا ہیں؟ روزانہ کا مشورہ، پھر روزانہ کی ملاقاتیں، گشتیں، ملاقاتیں، گھر گھر جانا، دعوت دینا، اور پھر روزانہ کی تعلیم مسجد کی اور گھر کی. ہفتے کا ہے گشت عمومی اور بیرونی، اور مہینے کا کیا ہے بھائی؟ سے روزہ. یہ ہے 5 اعمال. تو نیت کریں ہر مسجد میں مقامی جماعت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. مقامی کام زندہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو کس سے جوڑنا ہے؟ مسجد. جو مسجد سے جڑے گا وہی دین سے، جو دین سے جڑے گا وہی اللہ سے. ہاں اور جو مسجد سے کٹا دین سے کٹا، جو دین سے کٹا اللہ سے کٹ گیا. جو اللہ سے کٹا نہ دنیا بنے گی نہ آخرت.
جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں نیت ہو 100% لوگوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں تو صبح کیا ہو، بیان کے بعد مشورہ ہو، اور پھر دوسرا مشورہ اعمال کی تقسیم کا بھی ہے. اعمال کی تقسیم بھی مشورے سے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ذمہ دار ساتھی ایسے چلتے پھرتے کہہ دے بھی آپ بیان کر لینا بھائی، آپ تعلیم کر لینا بھائی، آپ ترغیب گشت کر لینا بھائی، آپ خدمت. نہیں. اعمال کی تقسیم بھی مشورے سے ہو، اور سارے ساتھیوں سے سارے اعمال کروانے کی کوشش کریں. کیا کہا؟ سارے ساتھیوں سے کیا کریں؟ سارے اعمال. ہاں یہ نہ ہو کہ کچھ ساتھیوں کو بیان کے لیے رکھا ہوا ہے اور کچھ ساتھیوں کو گشتوں کے لیے اور کچھ ساتھیوں کو خدمت کے لیے. نہیں، ہر عمل ہر ساتھی سے کروانے کی کوشش کریں. نئے سے نئے ساتھیوں سے بھی عمل کروائیں. دیکھو کام نا سیکھ کر نہیں کیا جاتا. کیا کہا؟ کام سیکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ کر کے سیکھا جاتا ہے. کیا کہا؟ جو کام کرے گا وہی سیکھے گا نا. ایک آدمی کام کرتا ہی نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ ہاں سیکھنے کی نیت سے کرے، کرنے ہیں. کیوں بھائی؟ تیرنا کون سیکھے گا؟ جو پانی میں گھسے گا پھر تیرنا سیکھے گا، یا تیرنا سیکھے گا پھر پانی میں گھسے گا؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیوں بھائی؟ پانی میں گھسے گا تو تیرنا سیکھے گا، یا تیرنا سیکھے گا تو پھر پانی میں گھسے گا؟ ہاں پانی میں گھسے گا تو تیرنا سیکھے گا. پہلے میں لکھنا سیکھ لوں پھر لکھائی شروع کروں گا. اچھا کیسے لکھنا سیکھو گے بھائی؟ اور بھائی لکھنا شروع کرو گے تو لکھنا سیکھو گے. اچھا غلطی کون کرے گا؟ جو کام کرے گا، جو یہ نہیں کرے گا؟ ہاں اس لیے فارسی میں پتا کیا کہتے ہیں؟ نہ کردن یکائب، کردن صدائب. کیا کہا؟ نہ کردن کسی کام کو نہ کرنا ایک غلطی ہے، اور کردن کسی کام کو کرنا صدائب 100 غلطی ہے. جو کسی کام کو کرے گا 100 غلطیاں کرے گا اس میں، لیکن وہ غلطیاں اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی رہے. تو نئے نئے ساتھیوں سے بھی عمل کروائے. ہاں جتنے ساتھی ساتھ گئے ہیں تشکیل میں ایسی محنت ہو کہ جب واپس آئیں نا تو وہ بھی پوری جماعت کو لے کر چل سکتے ہوں. ہاں تو صبح مشورہ ہو، مشورے کے بعد پھر گشتوں کی ترتیب بنے. سارے ساتھی گشتوں میں جاؤ بھائی. ہاں کچھ لوگ صبح ملتے ہیں، کچھ دوپہر ملتے ہیں، کچھ شام ملتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں کہ رہبر ہمیں مل جائیں گشتوں کے لیے. بالفرض رہبر نہ ملے تو رہبر نہ ملنے کی وجہ سے گشتوں کا نہ چھوڑیں ہم. ہاں اور پھر جو رہبر ہمارے ساتھ گشتوں میں جائیں ان سے تعلق بنائیں، دوستی لگائیں، تاکہ وہ دوبارہ پھر ہمارے پاس گشتوں کے لیے آئے، پھر گشتیں کروائیں. اگر ایک رہبر ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ رہا، 2 گھنٹے رہا، گشتیں کروائیں اور دوبارہ نہیں آیا ہمارے پاس، یہ کہ ہماری کمزوری کا مجھ سے تعلق نہیں بنا. اور سیدھی تشکیل نہیں شروع کر دینی چاہیے بھائی، تعلق بنانا چاہیے. ہاں تعلق. اگر اسی رہبر کی ہم تشکیل کر رہے ہیں اور تشکیل میں تم چلہ تمہارا رہتا ہے، تم نے چلہ نہیں لگایا، وہ دوبارہ آپ کو گشتی نہیں کروائے گا، آپ کے ساتھ ہی نہیں آئے گا. ہاں تعلق والا ہے بھائی.
جو تعلیم کا وقت طے ہوا ہے اس سے پہلے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر ہم تعلیم کی جگہ پر پہنچے. ظہر کے بعد بعض علاقے، شہروں کے علاقے ہوتے ہیں، بازاروں کے، وہاں بڑا گشتوں کا موقع ہوتا ہے. ہم خوب گشتیں کریں بھائی، لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ جماعت آپس میں بھی بیٹھے. یہ نہ کہ بار وقت گشتیں اور جناب پھرنا اور نقل، نہیں، جماعت آپس میں بھی ایک وقت روزانہ بیٹھے، آپس میں کیا ہو، مذاکرے ہو. کبھی مسجد کے آداب کا مذاکرہ ہو رہا ہے، نقد جماعت کا مذاکرہ، مقامی کام کا مذاکرہ ہو رہا ہے، ترغیب گشت کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تعلیم کا مقصد، اس کے آداب، کبھی مشورے کا مذاکرہ ہو رہا ہے، امیر مامور کا جماعت میں آپس میں جوڑ کیسے ہو اس کا مذاکرہ. یہ مذاکرے بھی آپس میں ہونے چاہیے، ہاں، تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے، تازگی ہوتی رہے. ایک وقت میں جماعت بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ بھی کرے. عمومی گشت ہے، کہیں عصر میں ہے، کہیں مغرب میں ہے، جیسے بھی حالات ہو علاقے کے. ترغیب گشت ہمارا اتنا لمبا نہ ہو جائے، ترغیب گشت اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ گشت کو وقت نہ ملے. اہتمام سے عمومی گشت میں ساری جماعت شریک ہو، نئے بھی ہوں، پرانے کوشش کریں زیادہ ہوں. ہاں، استقبال میں بھی ساتھی ہو اور بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہو اور ساتھی ذکر دعا میں بھی ہوں. اور متکلم جب بات کرے نا تو سب ساتھی ایسے سنے جیسے میرے لیے یہ بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ابھی بات تو اس سے ہو رہی ہے جو مقامی آدمی، ہم تو ویسے ہی ساتھ چل رہے ہیں. نہیں، اور اس بات کی تصدیق کریں. جب وہ کہے نا بھی دیکھو بھی کامیابی اللہ نے دین میں، ہم اس کی تصدیق کریں، بالکل حق بات ہے، سچ بات ہے. ہاں، نقد وصول کرنے کی کوشش کریں، نقد، پوری جماعت کا عزم، جذبہ، اس کے اثرات پڑیں گے. نقل وصول کر کے لائیں. پھر جو استقبال میں ساتھی ہے بشاشت سے ملے، ہاں، خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کریں. نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھوا لیں، نماز پڑھ لی اس کو عمل میں بٹھائیں. ہاں، جو بیٹھ کے بات کر رہے وہ اس انداز سے بات کرے کہ جو ساتھی بعد میں آیا ہے اور جب آ کے چلا جا رہا ہے وہ بات کو سمجھ تو جائے گا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے ان کا. بہت سے لوگ آتے ہیں 10 منٹ کے بعد چلے جاتے. بہت سے کچھ ایسے راہگیر گزر رہے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ انہوں نے بیان میں بھی نہیں آنا ہے، وہ 10-15 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں بیٹھ، تو اس کو بات تو سامنے آ جائے نا، بھی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی، ان کا مقصد کیا ہے بھائی. ہاں، ذکر والا ساتھی خوب توجہ دھیان سے ذکر دعا میں لگے، اس کے اثرات پڑیں گے پورے گشت پر. ہاں، اس کے اثرات پڑیں گے پورے گشت. بیان جو ہے ہمارا 6 نمبروں میں. بیان کس میں ہوگا بھائی؟ ہاں، 6 نمبر سے باہر نہیں جانا. کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت کے بعد 6 نمبروں میں چلے بس. اور کوشش کریں سارے 6 نمبروں کی بات آنے. یہ نہ کہ 1 نمبر پہ سارا زور لگا دیا یا 2 نمبروں پہ زور لگا، باقی تذکرہ ہی کوئی نہیں. ہر نمبر کی بات، اور جتنی لوگوں میں استعداد ہے اتنی دیر بات کریں. مختلف کام کی نوعیت ہے، بالکل نیا سا کام ہے تو بہت مختصر بات کریں. ہاں، عام طور پر 15-20 منٹ عام طور پر ہو، لیکن کم و بیش بھی ہو سکتا ہے جیسے وہاں کے حالات ہو. ہاں، اتنا لمبا بیان نہ کرتے کہ لوگ اکتا جائیں، دوبارہ بیٹھیں گے نہیں. اور حالات حاضرہ پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا. ہاں، کوئی ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنی، کسی کے کام سے اپنے کام کا تقابل نہیں کرنا. نہ تعارض ہو، نہ تقابل ہو، نہ کیا ہو، تنقید ہو، نہ تنقیص ہو. کسی کے کام کا نقص بھی نہیں نکالنا ہے. مثبت انداز، یعنی جو ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کریں، منفی پہلو نہ ہو. مثلا جو چیزیں، جو امت میں کمیاں آ گئیں، کوئی غلطیاں آ گئیں، ان کے تذکرے نہ کریں. نہیں، جو ہونا ہے اس کا تذکرہ کریں. جس کو ختم کرنا ہے نا اس کے تذکرے بھی ختم کریں. برائیوں کے تذکرے ختم کرو. کیسے برائیوں کو ختم کرو؟ کیسے؟ برائیوں کے تذکرے ختم کر کے. ہاں،
پکی باتیں، سنی سنائی کچی سی باتیں نہیں کرنی، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے واقعات بیان کرنے، بزرگوں کے واقعات کرامتوں نہیں، یہ ہماری بنیاد نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. ہاں، اور ہمارا بیان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں بھائی. جن سے بات کر رہے ہیں ان کو اپنے سے ہلکا نہ سمجھے. بات کرنے والا اس انداز سے بات کرے جیسے چھوٹا بڑے سے کرتا ہے، اس انداز سے بات نہ کرے جیسے بڑا چھوٹوں سے کرتا ہے نا. تشکیل والا ساتھی اپنا علیحدہ بیان نہ شروع کرے، اور تشکیل میں شدت اور سختی نہ ہو. کسی کی طرح اشارہ کر کے کہنا آپ بھی نام لکھاؤ، کسی کا نام لے کے کہنا آپ نہیں. نقد جماعت نکالنے کی کوشش کرے، نقد جماعت وصول کرے، اس کو ہدایات دے کے روانہ کرے. اور اگر نقد جماعت نہیں نکلی، سائز پر بیٹھ کے مشورہ کرے بھی کیا ہماری کمی ہے، اس کمی کو دور کرے. بعض علاقوں میں عشاء کے بعد بہت موقع ہوتا ہے گشتیں کرنے کا، تو کوشش کریں عشاء سے پہلے ہم اپنا کھانا کھا لیں، تاکہ عشاء کے بعد ہمارا گشتوں تعلیم ہو، پھر گشتوں کے لیے خوب وقت مل جائے گا. تو جماعت مصروف رہے، عمل سے عمل، عمل سے عمل، فارغ نہ رہے. آپس میں جوڑ ہو. یہ 10-12 ساتھی جو جماعت میں نکلے، آپس میں کیا ہوگا بھائی؟ جوڑ پتہ کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھی جائیں، خامیاں نہ دیکھی جائیں. خامیاں سب میں ہوتی ہیں اور رہیں گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی میں کوئی خامی نہ رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. خامیاں ہیں، انسان ہے، کمزور ہے بھائی. خوبیاں دیکھیں، خامیاں نہ دیکھیں. جس آدمی میں جو خوبی نظر آئے، اس خوبی کی وجہ سے اگر اس سے محبت کریں گے، اللہ وہ خوبی ہمیں بھی نصیب فرما دیں گے. اگر کوئی خامی نظر آئی تو کیا کریں؟ پردہ ڈالو. کیا کرو بھائی؟ اگر اس خامی کی وجہ سے اس کو عار دلائی، تانا مارا، طنز کیا، حقیر سمجھا، شرمندہ کیا، تو خطرہ پتہ کیا ہے؟ یہ مرنے سے پہلے اسی عیب میں خود مبتلا ہو جائے گا. ناگواریاں ہوتی ہیں، آتی ہیں. صبر کیا کرنا بھائی؟ سفر جو ہے نا، اس میں مشقت ہوتی ہے. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، ساتھیوں کی طرف سے. صبر. غصہ آئے گا، یہ نہیں کہ غصہ آئے گا نہیں. انسان ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے. جب طبیعت کے خلاف بات ہو تو غصہ تو آتا ہے. تو غصہ آئے گا تو کیا کرے بھائی؟ بولو بھائی. برداشت. غصے کو کیا کرے؟ پی جاؤ. غصے کو کیا کرو بھائی؟ پی جاؤ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. اور میں غصے پہ قابو پاؤ، یہ ہے نصیحت. اور میں پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پہ کیا کر لے؟ قابو کر لے. علی بن حسن رحمہ اللہ، ان کی باندھی آئی نا، سالن تھا اس کے ہاتھ میں، ڈونگا سالن کا نا، برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، سالن ان کے اوپر گرا آ کر. بڑا غصہ آیا انہیں. غصہ فطری چیز ہے. تو باندیاں بھی دیندار ہوتی تھی، دین کا علم ان کو بھی. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی. اسے پتہ لگ گیا کہ غصہ آ گیا. تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے. جب یہ آیت سنی نہ کہتے ہاں ٹھیک ہے غصہ پی لیا. اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. صرف غصہ پیتے نہیں ہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے غلطی. اچھا چلو عفوت عنکی، غصہ یہ پی لیا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. انہیں اگلا حصہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
فرمایا ٹھیک ہے میں تجھ پر احسان بھی کرتا ہوں، جب میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ ہاں سفر میں بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی، ہاں صبر کیا کرنا بھائی، صبر۔ ہاں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ ہاں طبیعت کے خلاف چیزیں آئیں نا، صبر، کیوں نہیں بولنا بھائی۔ اب آپ کی جماعت بنی نا، آپ نے طے کیا ابھی 3 بجے سارے ساتھی فلاں ستون پہ اکٹھے ہو جائے۔ اب 3 بج گئے، سارے ساتھی آ گئے، ایک ساتھی نہیں آیا۔ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ سب کو کھلبلی، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو کدھر گئے بھی، کیا ہو گیا بھائی پتہ۔ اب وہ آدھے گھنٹے بعد دیکھا تو وہ ساتھی چلا آ رہا ہے، اب آگے بس پہ جانا ہے یا ٹرین پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اب جب وہ آئے تو اس سے یہ نہیں کہنا کیوں دیر سے آئے، وہ آگے پتا کیا کہے گا، اصل میں نا وہ کچھ ساتھی میرے مل گئے تھے تو ان کا میں ذرا اکرام کر رہا تھا۔ چلو بھائی کوئی بات نہیں، کیا کہو بھائی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب سب نے بستر اٹھا لیے، کندھوں پہ ڈال لیے، چلنے لگے نا، اب وہ جو دیر سے آیا لگا، امیر صاحب میرا سامان تو وہیں رہ گیا، ابھی اب ٹھہرو ذرا، تو کیا کہو بھائی۔ ہاں 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ میں، اب خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، 2 بوٹیاں، ایک بڑی ایک چھوٹی سی۔ آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہے اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی۔ کون سی بوٹی اٹھا لی؟ آپ کیا کہو کوئی بات نہیں، اس نے بڑی بوٹی اٹھائی، بڑی بوٹی کھا لے گا تو میں کون سی کھا لوں گا؟ چھوٹی۔ لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی نہیں اٹھا لی، تو کیا کہو؟ ہاں تو بھائی جماعت کا آپس میں کیا ہونا چاہیے بھائی؟ جوڑ۔ یہ ساتھیوں کی قدر، ساتھیوں کی کیا ہو بھائی؟ ہاں نئے ساتھی ساتھ چلتے ہیں۔ اب ایک دم تو آدمی سارے اصولوں پر نہیں آتا نا بھائی، اصولوں پر آتے ہی آئے گا۔ ہاں اصولوں پر لانے کے لیے بھی تو اصول ہے نا۔ ایک دوسرے کی قدر ہو، احترام ہو، جماعت کا آپس میں جوڑ ہو، اور اعمال کا اہتمام، لایانی سے بچنا ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو۔ آنکھوں کی کیا ہوا ہے؟ زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشورے کی کیا پابندی، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، نقد جماعت نکالنے کا جذبہ اور عزم، اور مقامی جماعت بنانا ہے، مقامی کام جم جائے۔ ہاں انسانیت کی ہمدردی ہو، شفقت ہو، خیرخواہی ہو، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا ہو۔ ہاں اور دن میں خوب محنت، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی، ملاقاتیں ہو رہی، وصولیاں ہو رہی، مذاکرے ہو رہے ہیں، اور خوب کیا ہے اعمال کا اہتمام، اور پھر رات کو کیا ہے اللہ سے مانگنا ہو، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ ہر ساتھی خوب اللہ سے مانگ رہا، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے دعائیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کی ہدایت کے کیا تھے؟ حریص تھے، حرص تھے، حرص ہو، ہدایت کی طلب ہو، ہمدردی ہو، شفقت ہو، خوب دل میں محنت اور تھک نہ ہو، اور پھر خوب لمبی دعائیں ہوں۔ دعوت اور دعا اس کو جمع کرنا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟
کہ آپ کو دن میں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے. حالانکہ تیرنا نہیں ہوتا، چلنا ہے. تیرنے کا لفظ پتہ کیوں بولا؟ آپ کی محنت جو اتنی زیادہ تھی اس میں مبالغے کو ظاہر کرنا تھا کہ چلنے والا تو پھر بھی کہیں ٹھہر جاتا ہے، تیرنے والا کوئی نہیں ٹھہرتا، مستقل تیرتا ہے وہ. آپ کی دن کی مسلسل محنت تھی، انتھک محنت تھی. اور پھر رات کو کیا لمبا قیام تھا. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. یا اللہ، سوج جاتے تھے. آپ نے سورہ تہجد کی نیت باندھی نا تو سورہ بقرہ شروع فرمائی. سورہ بقرہ ختم ہوئی سورہ آل عمران ختم ہوئی سورہ نساء. یا اللہ، 5.25 سپارے تقریباً ایک رکعت میں. تو بھائی سارے انسانوں کے لیے دعا مانگنا، ہمدردی، شفقت، خیر خواہی، خوب دعائیں مانگے اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. دن کی محنت اور پھر رات کی محنت. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. جس کی محنت صحیح ہوگی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے مالدار ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، نیا ہو، پرانا ہو، کوئی بھی ہو، جس کی محنت صحیح ہوگی ناج نبوت پر، اور پھر اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ اسے پتہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. ایسا مانتے تھے نا، ہمارا غریب سے غریب جو ہے وہ مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس محنت کے لیے شرط کیا ہے؟ مال شرط نہیں ہے. کیا ہے؟ نہج نبوت، محنت کا صحیح ہونا، یہ شرط ہے. محنت صحیح یقین سے ہو رہی ہو، جتنے بھی ہمارے اعمال صحیح یقین سے ہو کہ یہی عمل جو ہے اسی سے دنیا آخرت بنے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر عمل آپ کے طریقے پر ہو، ہر عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ. دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استحضار کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. کون سن رہا ہے؟ اللہ. غفلت کسے کہتے ہیں؟ کہ عمل کرتے وقت یہ دھیان ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سن رہے ہیں اور اللہ جانتے ہیں. یہ عمل غفلت کے ساتھ ہو گیا ہے. عمل دھیان کے ساتھ ہو اور عمل فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو. ہر عمل کی فضیلت، عمل کے وقت اس فضیلت کا استحضار، یہ عمل کی روح ہے. عمل کے وقت عمل کی فضیلت کا استحضار نہیں، یہ عمل بے جان ہے. ذکر کر رہے ہیں فضائل کے استحضار سے، تلاوت کر رہے ہیں فضائل کے استحضار سے، وضو کر رہے ہیں، چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ معاف. ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ، مسجد جا رہے ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف، ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی. فضائل کا استحضار ہو اور اللہ کی رضا کا جذبہ ہر عمل میں. عمل عادتاً نہ ہو کہ بس کر لیا، نہ صحیح نیت نہ غلط. عمل صحیح نیت سے ہو، اللہ کی رضا کے جذبے سے ہو، مجاہدے کے ساتھ، جی چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، پہلے اعمال کو کرنا پھر اپنی ضروریات میں. تو جس کی محنت صحیح ہوگی اور پھر اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ اسے ہدایت کا کیا ہے؟ سورج بنائیں گے. ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ. یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں، جس علاقے میں جا رہی ہیں، پورے علاقے میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتی، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بن سکتی. جذبہ ہو، عزم ہو، نیت ہو، شوق ہو، اعمال کا اہتمام ہو، آنکھوں کی حفاظت ہو، زبان کان کی حفاظت ہو، امیر کی اطاعت ہو، مشورے کی پابندی ہو، لایانی سے بچنا ہو، اور لمبی دعائیں ہوں. کیا ہوں؟ لمبی کیا ہوں بھائی؟ دعائیں. اس طرح اللہ سے مانگنا کہ اللہ کو ترس آئے. یہ نہیں کہ اللہ کو آرڈر کرنا ہے، اللہ یوں کر دے یوں کر دے، نہیں. ایسے کہ اللہ کو ترس آئے کہ اللہ ہماری محنت
اس قابل تو ہے نہیں، ہم کہاں سے صحابہ جیسی قربانیاں لائیں، صحابہ جیسی صفات لائیں؟ اللہ ہم تو کیا ایسے ٹوٹے پھوٹے سے ہی۔ ہاں ایک تھے نا ماسٹر صاحب، بچوں کو سوالات دیے، پھر سب کی غلطیاں لگائیں، پھر سب کو کھڑا کر دیا اور ہر ایک سے پوچھتے تھے کتنی غلطی آئی، ایک ڈنڈا، دوسرے کتنی غلطی آئی، دو ڈنڈے، جتنی غلطیاں اتنے ڈنڈے۔ تو ایک بچے کی باری آئی، بھئی تمہاری کتنی غلطیاں؟ اس نے کہا جی میری تو غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، میری تو کیا ہیں، غلطیاں ہی۔ اب تھے وہ بڑے اللہ والے بھی، جب یہ بات سنی نا تو ان کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی، تو وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ میری بھی کیا ہے، میری بھی کیا ہے، غلطیاں ہی۔ اللہ سے کیا کہیں کہ اللہ ہمارا کوئی عمل بھی سیدھا، کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری شایان شان، بس تو رحم ہی کر۔ کرم کسے کہتے ہیں؟ بغیر استحقاق کے دینا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کو دے بغیر اس کے استحقاق کے، یعنی اس کا حق ہے۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، یعنی کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑی قربانیاں کی ہیں اور بڑا ہم نے زور لگا دیا ہے اور بڑی ہم نے، اللہ تو ہدایت دے دے، نہیں 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 نہیں، اللہ ہمارا کوئی حق کوئی نہیں۔ ایک آدمی گیا نا کسی دکان پہ 5000 کا نوٹ لے کر، اور نوٹ ہے جعلی نوٹ گئے، اسے کہتا ہے 1000 کا سودا دے دو اور 4000 واپس کر دو۔ اس دکاندار نے نوٹ دیکھا تو سمجھ گیا یہ تو ہے جعلی۔ ہاں اس نے کہا چلو کوئی نہیں بھائی، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، بیچارہ ضرورت مند ہوگا، بچے بھوکے ہوں گے، بیوی بھوکی ہوگی، بوڑھی ماں ہوگی، چلو کوئی نہیں۔ اس نے 1000 کا سودا بھی دیا اور 4000 واپس بھی کر دیے، کیا لے کر جعلی نوٹ لے کر۔ یہ اس نے کیا کیا؟ کرم۔ یہ کیا کیا؟ تو اللہ سے ہم کیا کہیں؟ اللہ تو کریموں کا بھی کریم ہے، ہمارا کوئی حق کوئی نہیں، بس تو کرم ہی کر۔ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی سی محنت ہے، ٹوٹی پھوٹی سی گشتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی نقل و حرکت ہے، ٹوٹی پھوٹی سی ہمارا یہ جو مشورہ، بس اللہ تو اسی کو قبول فرما لے اور ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ اگر تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، تیرا کچھ کون سا کوئی خزانوں میں کمی آنے لگی، لوگوں کی بگڑی بن جائے گی، اور اگر ہدایت نہ دی تو تیرا تو کوئی فائدہ کوئی نہیں، لوگوں کی بگڑ جائے گی۔ اللہ بس تو کرم ہی کر، ہاں بس۔ ایک صاحب تھے، ان کی دکان تھی، نظر تھوڑی سی کمزور تھی، زیادہ نہیں تھی، لوگ سمجھتے تھے زیادہ کمزور ہے، تو کسی کا کھوٹا سکہ کہیں نہ چلتا، ان کی دکان پر آتا، کھوٹا سکہ دیتا، سودا لے جاتا۔ کھوٹا سکہ دیا سودا، تو کسی نے کہا صاحب آپ کو پتہ نہیں، لوگ کھوٹے سکے دے جاتے ہیں، آپ کو سودا لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا؟ میں نہیں مجھے سارا پتہ ہے، مجھے کیا ہے، سارا پتہ ہے، میں تو جان کے انجان بن جاتا ہوں۔ کیا جان کے کیا بن جاتا ہوں؟ انجان، اور کھوٹا سکہ لے کر کھرا سودا دے دیتا ہوں، اس امید پر کہ میں بھی کل قیامت کے دن اللہ سے یوں کہوں گا کہ اللہ میں بھی کھوٹے سکے لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا، تو بھی میرے کھوٹے عمل کیا کر لے، قبول کر۔ تو بھائی ہدایت کی حرص، ہاں دین کے مٹنے کا غم، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا، خود چل کے جانا پھرنا، نقل و حرکت، خوب گشتیں ملاقاتیں، ہاں اپنی کمی تلاش کرنا، دوسروں کی کمیاں نہیں۔ نقد جماعت نکل گئی، مقامی جماعت بن گئی اور جناب مسجد میں اعمال زندہ ہو گئے، اپنا کوئی کمال نہیں سمجھنا کہ ہم نے نقد جماعت نکال دی، ہم نے مقامی کام، نہ 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 نہ، جو کچھ ہوا کس کے فضل سے ہوا، کس کے کرم سے ہوا۔ نقد جماعت نہیں نکلی، مقامی جماعت نہیں بنی، لوگوں نے بات ہی نہ سنی، تو قصور کس کا نکالنا بھائی؟
حضور کس کا؟ اپنا. یہ نہیں کہ لوگ بڑے ٹیڑھے تھے، لوگ ہی بڑے سخت تھے، نہیں نہیں، ہماری کمی، ہماری کشتوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے مانگنے میں. جتنا ہو شکر ہو، جو کمی ہو استغفار ہو، جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوا، جو کمی رہی ہمارا قصور رہا. اس لیے بھائی یہ جتنی جماعتیں جا رہی سب نیت کریں، ہر مسجد سے نقد جماعت نکالیں گے انشاءاللہ، مقامی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو کس سے جوڑنا ہے؟ مسجد سے. کسے جوڑنا ہے بھائی؟ مسجدیں آباد ہو جائیں، پھر اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو پھر ہمارے گھر آباد ہوں گے. اللہ کے گھر بھی آباد، ہمارے گھر آباد، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یقین ہو دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، اور یقین ہو کہ بغیر محنت کے کبھی دین نہیں آئے گا، اور احساس ہو کہ دین کی محنت کہ یہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، بہت اونچا کام، انبیاء والا کام. اس سے بڑا کام کوئی نہیں. ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کرے، ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کرے. اپنے اوپر بھی محنت ہو، ہماری ذاتی بھی ترقی، ایمان بنے، یقین بنے، اللہ سے تعلق بڑھے، نماز بہتر ہو، اخلاق بہتر ہوں، اخلاص ہمارا بھی بڑھ رہا ہو. اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرے. یہ نہ ہو کہ مقام والوں پر اتنی محنت شروع کی، اپنے ساتھیوں کو بھول گئے جو 20 دن ہمارے ساتھ ہیں، 25 دن کی تشکیل میں ان پر محنت نہیں ہو رہی، اور مقام والوں کی وصولی کی فکر. اپنے ساتھیوں پر بھی محنت، اپنے ساتھیوں پر بھی محنت، اور پھر مقام والوں پر بھی محنت، اور دوسروں پر محنت کرتے کرتے کہیں اپنے آپ کو بھی نہ بھول جائے. بڑی کشتوں کی فکر ہے، بڑی وصولیوں کی فکر ہے، مذاکروں کی بڑی فکر ہے، اور نقد جماعت نکالنے کی، لیکن اپنی تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی، اپنی جماعت آگے پیچھے ہو رہی، اور اپنے اعمال میں کمی ہو رہی. نہیں 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 نہیں، اپنے آپ کو بھی نہ بھول جائیں، اپنے آپ کو بھی نہ بھول جائیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی دعوت کے تقاضوں میں لگنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بہتر، سب سے اونچا کام ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا. دعوت کے تقاضوں میں اس طرح نہ لگ جانا کہ اپنے آپ کو بھول گئے، گشتیں بڑی کر رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کی پرواہ کوئی نہیں، وصولی کی فکر ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کی فکر کوئی نہ رہی. ارے بھائی وصولی اپنی جگہ ضروری ہے، مسجد میں نماز پڑھنی، جماعت سے نماز پڑھنی، تکبیر اولیٰ سے نماز، اس کا بھی اہتمام ہو. یہ نہ ہو کہ نہیں ہم اپنی جماعت کرا لیں گے جا کے، نہیں 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 نہیں، ایسی گڑبڑ نہیں کرنی. ہاں، اپنے اعمال کو بھی اچھے سے اچھا بنانا. اب خوب دعوت کے تقاضوں میں لگے اور اپنے اعمال بھی اچھے سے اچھے بنائے، خوب ذکر اور تلاوت اور تہجد اور خوب اعمال ہو رہے. اب کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہ شروع کر دینا، ہاں کہ میں بڑا بزرگ بن گیا ہوں، اپنی کوئی حیثیت نہ قائم کر لینا، دل ہی دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اونچا سمجھنا. نہیں نہیں، کیا فرمایا؟ وقال اننی من المسلمین. کیا کہنا کہ میں کون ہوں؟ میں تو عام مسلمانوں میں سے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے مل جل کر، گھل مل کر بیٹھتے تھے، باہر سے نیا آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ہاں تو بھائی بڑا اونچا کام ہے. ہاں لیکن کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں بھائی. ہاں یہ کام بہت اونچا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. ہاں اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام، چلتا ہوا کام ایسا فرماتے تھے، اور تم شکر کرو تمہیں تو پکی پکائی مل گئی. کیا مل گئی؟ چلتا ہوا کام مل گیا. چلتا ہوا کام. آج سے 40 سال پہلے تو یہ ماحول نہیں تھا، 50 سال 60 سال پہلے تو یہ ماحول نہیں تھا. ہاں چلتا ہوا کام مل گیا. اس لیے بھائی یہ جتنی جماعتیں جا رہی، ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے. ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی ذمہ دار ہے باقی سارے غیر ذمہ دار ہیں. ہر ساتھی اپنے وقت کا ذمہ دار، ہر ساتھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار، ہر ساتھی اپنا محاسبہ خود کرے. ہاں
تبلیغ کا مزاج کیا ہے؟ لا تکلفوا الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ اپنی ذات کے مکلف، ہاں یہ سارے اصول کس لیے؟ میرے لیے، اور دوسروں کے لیے ترغیب۔ دوسروں کے لیے کیا ہے بھائی؟ ترغیب ہے۔ ساری اصول اپنے لیے ہیں، دوسروں کے لیے ترغیب ہے، ذہن بنانا ہے، ذہن بنانا ہے۔ ہاں محاسبہ اپنا اپنا کرنا ہے، دوسروں کا محاسبہ نہیں ہے، محاسبہ اپنا اپنا کرنا ہے۔ ہاں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہاں اس لیے بھائی پکا عزم ہو، ہاں نیت ہو، وقت کو صحیح لگانا، اجتماعی اعمال کا اہتمام، انفرادی اعمال کا اہتمام، لایانی سے بچنا۔ دیکھو چور پتہ کہاں پر آتا ہے؟ کہاں پر آتا ہے؟ خالی گھر میں یا جس گھر میں کوئی سامان ہے؟ بولو بھائی۔ اچھا تھوڑا بہت سامان ہے تو چور بھی چھوٹا موٹا سا آئے گا، سامان زیادہ ہے تو چور بھی کون سا آئے گا؟ بڑا آئے گا۔ سبزی کی دکان پہ تھوڑا چور آئے گا، پھر کپڑے کی دکان پہ آئے گا، جوتے کی دکان پہ، اور پھر سنارے کی دکان پہ چور کون سا آئے گا؟ بڑا کوئی ڈاکو قسم کا آئے گا نا۔ تو بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ شیطان بھی کون سا لگے گا؟ ہاں ہم سب کچھ کو چھوڑ کر آئے، گھر کو چھوڑا، گھر والوں کو، بچوں کو، شیطان سب کے ساتھ ہے۔ شیطان سب کے کیا ہے بھائی؟ ساتھ ہے۔ ہاں جو چلے کے لیے آیا نا، شیطان بھی ساتھ چلے کے لیے آیا۔ ہاں اور جو 3 چلے کے لیے آیا تو شیطان بھی، اور جس نے چلے سے 3 چلے کر دیے تو شیطان نے بھی کیا کر دیا؟ چلے سے 3 چلے۔ جو پرانا ہے تو شیطان بھی اس کا کیا ہے بھائی؟ پرانا۔ ہاں شیطان دشمن ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں پہلے تو کوشش کرتے ہیں شیطان یہ آدمی کیا ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہ، اور جب نکل آتا ہے اب شیطان کوشش کرتا ہے یہ جمے نہ، بھاگ جائے۔ چلے کے لیے آیا تھا 10 دن بعد بھاگ جائے، 3 چلے کے لیے آیا چلے بعد بھاگ جائے۔ اور پتہ کیسے بھگاتا ہے؟ یہ نہیں کہتا تبلیغ اچھا نہیں ہے کام، پتہ ہے تبلیغ بہت اچھا کام ہے، ساتھی اچھے نہیں ہیں چلو واپس، ہاں امیر ٹھیک نہیں ہے چلو واپس، کھانا ٹھیک نہیں ہے چلو واپس، طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلو واپس۔ شیطان بھگا دیتا ہے، اور جو جمع رہا پھر شیطان کوشش کرتا ہے اعمال میں نہ جوڑے۔ وقت تو لگ رہا ہے تسبیحات نہیں ہو رہی، وقت تو لگ رہا ہے تلاوت نہیں ہو رہی، وقت تو لگ رہا ہے تہجد نہیں ہو رہی، وقت تو لگ رہا ہے تعلیم میں نہیں بیٹھتے، وقت تو لگ رہا ہے دعوت نہیں دیتے، بس دن پورے کر رہے ہیں۔ کیا دن اعمال پورے نہیں کر رہے۔ 119 دن ہو گئے 4 ماہ میں، بھائی تم واپس چلے جاؤ کہ نہیں 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 1 دن باقی ہے، اگر 1 دن پہلے میں چلا گیا نا میرے 3 چلے خراب ہو جائیں گے۔ ہاں 120 دن پورے کرنے، اور بھائی 120 عمل بھی پورے کیے، ہاں 120 دن تو پورے کیے، تسبیحات ہوئی 25 دفعہ، تلاوت ہوئی 35 دفعہ، تہجد ہوئی 45 دفعہ، تعلیم میں بیٹھے 50 دفعہ، بھائی عمل کا عدد تو پورا نہیں ہوا۔ جیسے 120 دن پورے کرنے، اس طرح 120 اعمال بھی کیا کرنے بھائی؟ ہاں 120 اعمال، جب اعمال کو مسلسل کیا جاتا ہے، اعمال کو مجاہدے سے کیا جاتا ہے، اعمال کو قربانی سے کیا جاتا ہے اور ہر حال میں کیا جاتا ہے، پھر اعمال کا نور ملتا ہے، پھر اعمال کی حلاوت حاصل ہوتی ہے، اعمال کی حقیقت ملتی ہے، پھر اعمال کا مزاج بن جاتا ہے، پھر عمل کے بغیر چین نہیں پڑتا۔ ہاں تو شیطان کوشش کرتا ہے، اب وقت تو لگا رہا ہے، وقت لگاتا رہے، اعمال پورے نہیں ہو رہے۔ ہاں اگر ہمت کر کے اعمال بھی پورے کر لیے، اب شیطان کی کوشش ہوتی ہے نیت خراب کر دے، میں تو بڑی دعوت دیتا ہوں اور میں تو بڑے عمل کرتا ہوں، میں تو بڑی تہجد پڑھتا ہوں جناب، واہ جی واہ لوگ کہیں کیا بات، یا دوسروں کی تحقیر کہ میں تو دعوت دیتا ہوں یہ نہیں دیتے، میں تو تہجد پڑھتا ہوں اور یہ پوری تشکیل میں 1 دن تہجد نہیں پڑھی اس نے، اور میں تو تعلیم میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتا ہوں اور یہ جو ہے نا سب سے آخر میں آتا ہے یہ تحقیر دوسروں کی۔ اگر ہمت کر کے نیت بھی ٹھیک ہو گئی، اب شیطان کوشش کرتا ہے لایانی میں لگوائے گا، کس میں لگائے گا بھائی؟ ہاں بازاروں کے چکر، زبان کا غلط استعمال، آنکھ کا غلط استعمال، کسی سے جھگڑا، کوئی غیبت، تاکہ اعمال کا نور کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے۔ تو دیکھو سچی بات ہے، ہر ساتھی کا نکلنا
کتنی مشقت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، کتنے عرصے سے ساتھی گشتے کر رہے تھے، اب نکلے ہیں، کس ماحول سے نکلے ہیں، اور پھر واپس اسی ماحول میں جانا ہے۔ اپنا وقت صحیح لگائیں، اجتماعی اعمال کا اہتمام اور انفرادی اعمال کا کیا کریں بھائی، لایانی سے بچیں، زبان آنکھ کان کی حفاظت، امیر کی اطاعت، مشورے کی پابندی، اپنا اپنا محاسبہ کریں، دوسروں کا نہیں، خوب دن میں محنت، اور رات کو کیا کریں بھائی، دعا کریں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں پورے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو کامل ایمان نصیب فرما، کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما۔ ہر مسلمان کو جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما، دنیا کی محبت دلوں سے ختم فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نیکی کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا، اے اللہ نماز کو زندہ فرما، ہر مسلمان کو نماز کا اہتمام نصیب فرما، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت اور ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صورت اور آپ والی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، دلوں کو بغض سے، حسد سے، کھوٹ سے پاک فرما، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے پاک فرما، سب کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگی میں ہیں فراخی نصیب فرما، فراخی میں ہیں شکر کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کی، اے اللہ جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت فرما، اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مدارس ہیں، مراکز ہیں، مکاتب ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما،
حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قدموں کے ڈگمگا جانے سے حفاظت فرما، قدموں کے پھسل جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنی بھی جماعتیں پھر رہی اے اللہ ان کے پھرنے کو پورے علاقے میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ یہ جتنی جماعتیں جا رہی جہاں جہاں جا رہے اے اللہ اس پورے علاقے میں شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، نقل جماعتوں کے نکلنے کا ذریعہ بنا، مقامی کام کے جمنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ نکلنے والوں کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہماری بہترین تربیت فرما، رہنمائی فرما، اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، مشوروں میں برکت عطا فرما، گشتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اعمال کا شوق نصیب فرما، اے اللہ نفس کے شر سے حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما، ریا سے حفاظت فرما، حب مال حب جاہ سے حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پہ رہنمائی فرما، عافیت والا معاملہ فرما، آسانی والا معاملہ فرما، رحم کرم والا معاملہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بلائیاں مانگی ہیں ساری ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما، جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا کا جذبہ نصیب فرما، اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کی قدر احترام نصیب فرما، بدگمانیوں سے اللہ حفاظت فرما، غلط فہمیوں سے حفاظت فرما، دلوں کے پھٹ جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ دلوں کے ٹوٹ جانے سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ آپس کا جوڑ نصیب فرما، دین کا کام کرنے والوں کو آپس کا جوڑ نصیب فرما، آپس کی محبت نصیب فرما، اے اللہ آپس کی جوڑ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی مانگی ہمیں نصیب فرما، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ سب کی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، کسی کو بھی محروم نہ فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، نکلنے والوں کی بھی حفاظت فرما، جنہیں چھوڑ کر نکلے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی بھی بہترین تربیت فرما، مرتے وقت سب کو کلمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس کا شوق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اس کا شوق نصیب فرما، اے اللہ حق بات کو حق انداز سے کہنے کی توفیق عطا فرما، حق بات سامنے آئے ماننے کی بھی توفیق عطا فرما، دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرما، اے اللہ ہدایت کا نور پیدا فرما، دلوں کی سختیوں کو دور فرما، زنگ سیاہیوں کو ختم فرما، ضد عناد کو ختم فرما، ہر دھرمی کو ختم فرما، اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما، نماز کا خشوع خضوع نصیب فرما، اپنا دھیان نصیب فرما، اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام